الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اس سے پہلے کی آیتوں میں ابلیس کے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کا تذکرہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ابلیس کو رادہ درگاہ کر دیا گیا تھا. ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تھی کہ قیامت تک کے لیے ہمیں مہلت دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے مہلت بھی دے دی. پھر ابلیس نے کہا کہ تیرے اکثر و بیشتر بندوں کو ہم گمراہ کر دیں گے، جو تمہارے چنے ہوئے بندے ہوں گے ان پر ہمارا زور نہیں چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان تمہارے نقش قدم پر چلے گا، تمہارا کہا مانے گا، وہ تمہارے ساتھ جہنم میں بھی رہے گا. پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ تمہارا زور میرے بندوں پہ، بطور خاص میرے مخلص بندوں پر اور بطور خاص میرے چنے ہوئے بندوں پر تمہارا زور چلے گا ہی نہیں. شیطان نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم زور زبردستی کسی سے کرتے نہیں ہیں، بلکہ ہم سبز باغ دکھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو آراستہ پیراستہ اور مزین کر کے پیش کرتے ہیں. اسی خوشنمائی سے دوچار ہو کر انسان شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کرتا ہے. قرآن کے بیان کے مطابق شیطان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور شیطان کے جتنے پیروکار ہوں گے ان تمام کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجے ہیں، 7 دروازے ہیں. جس کا جرم جس انداز کا ہوگا اسی انداز کے دروازوں سے ان کو داخل کیا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل بھی آئے گی. قرآن کریم کا اپنا طریقہ رہا ہے، جب بھی جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے وہی بطور خاص جنتیوں کا ذکر بھی کرتا ہے. اگر جہنمی انسان کو جہنم میں تکلیف سے دوچار ہونا ہے تو پھر جنتی انسان کو جنت میں نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں جہنمیوں سے متعلق کچھ باتیں تھیں، آگے کی آیتوں میں جنتی انسان سے متعلق کچھ باتیں بتلائی جا رہی ہیں. ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً متقی لوگ جنت میں باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. اس سے پہلے کئی بار متقی کی تعریف آ چکی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے ساتھ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے وہی انسان اللہ کا ولی بھی بنتا ہے، اور وہی انسان حقیقت میں متقی کہلاتا ہے. ایک انسان ایمان کا اظہار کرتا ہے
لیکن وہ تقوی حاصل نہیں کرتا۔ ایک انسان بظاہر بڑا متقی لگتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ یہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایمان کے ساتھ تقوی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مقصد تقوی کو اس طرح آپ سمجھ لیجئے جس طرح دنیاوی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر بہت سارے احتیاط اور پرہیز بتلاتے ہیں، اسی انداز سے روحانی اور دینیات کے اعتبار سے بھی جن چیزوں سے پرہیز کیا ہے تھا اسی پرہیز کا نام اصل تقوی ہے۔ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے دریافت کیا کہ تم تقوی کا معنی کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی گلی سے گزرے جو بالکل پتلی ہو، تنگ راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار کانٹے دار درخت ہو، آپ کو یہاں سے پار بھی کرنا ہے، کیسے پار ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر چہار جانب سے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں گے اور آہستہ آہستہ بڑے احتیاط کے ساتھ نکل جائیں گے۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں اور تمام راہوں پر شیطان کی جانب سے تیار کردہ خوشنما بہت ساری چیزیں ہیں، انسان اگر اس میں الجھ کے رہ جائے گا تو پھر اللہ اس کے رسول کو فراموش کر جائے گا۔ اس مناسبت سے ایمان کے ساتھ تقوی کی شرط لگائی گئی کہ ایمان تو اندرونی کیفیت کا نام ہے اور تقوی بھی اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ التقوی ہاں ہونا ویشیر الی صدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی دل میں ہوتا ہے اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اگر کوئی انسان دل سے متقی ہونے کا اقرار کرتا ہے لیکن ظاہری اس کے اعمال دکھائی نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کا اعتبار ہوتا ہے لیکن بندوں کے یہاں دل کے ساتھ ساتھ ظاہری چیزوں کا بھی اعتبار ہے۔ اب ایک انسان کہے گا ہم تو دل سے اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ کو نماز کے لیے مسجد آنا ہی ہوگا۔ کوئی انسان کہے گا نہیں مسجد میں جانے سے تو دکھاوا ہو جائے گا، شیطان اس طرح ہی پٹی پڑھاتا ہے، جماعت میں شامل ہوں گے یہ دکھاوا ہو جائے گا۔ اس دکھاوے کی ضرورت ہے؟ آپ سنت و نوافل گھر میں پڑھیے، کسی کو مت دکھائیے، لیکن فرض نماز کے لیے جماعت میں آنا ہی پڑے گا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو دیکھنا ہی ہوگا۔ تو جماعت میں مطالبہ اسی لیے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ تو اگر کوئی انسان کہتا نہیں دل تو ہمارا صاف ہے نا، بھائی جس کا ظاہر صاف نہیں ہوگا باطن صاف کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے ظاہری چیزوں پر اسلام نے فتویٰ سنایا اور فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال کہ یقیناً متقی انسان باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ باغ اور چشمہ در حقیقت خوشحالی کی علامت بتلائی جاتی ہے۔ جو انسان بنگلوں کا مالک ہوتا ہے وہ گارڈن سجاتا ہے اور اس میں نہر جاری کرتا ہے کہ ہم بہت فارغ البال ہے اور ہم بہت خوشحال ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ جنتی انسان کو جب جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی تو اللہ کے فرشتے وہاں ان کے خیر مقدم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہ آئیے تشریف لائیے، بالکل صحیح سالم داخل ہوئیے، کسی قسم کا خوف و ہراس آپ کو نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈر آپ کو نہیں ہے، ہر چیز سے سلامتی کے ساتھ اور امن و شانتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم جو کچھ کہ ان کے سینوں میں ہوگا کینہ کپٹ میں سے ہم اسے نکال پھینکیں گے۔
اخوانًا علی سرر متقابلین، یہ لوگ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے ایک دوسرے کے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ جنتی ماحول پاکیزہ ماحول ہے۔ دو آدمی کے درمیان اگر نفرت ہے، عداوت و دشمنی ہے، یہ دونوں جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب اگر جنت میں داخلے کی باری آئی تو اس سے پہلے ان دونوں کے دلوں کی صفائی ہوگی، کینہ کپٹ بغض و عناد کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ جب یہ پاک صاف ہو جائیں گے تب یہ جنت میں جانے کے لائق بنیں گے۔ پھر ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ اور بڑے امن و امان کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہوئیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر دو آدمی آپس میں رنجش رکھتا ہے، اختلافات ہے، ایک دوسرے سے متعلق کینہ کپٹ ہے، رنجش جھمیلا ہے، یہ دونوں اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن ان کے اچھے اعمال جو رکے رہتے ہیں، جب تک یہ دونوں اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے ان کے نام اعمال میں درج نہیں ہوتے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کریں گے، اللہ کے ہمارے اچھے عمل کا بدلہ بھی ہم کو نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا میں بھی کہا جاتا کہ اندر کی رنجشوں کو ختم کیا جائے اور دل کی کدورتوں کو صاف کیا جائے، کینہ کپٹ بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے دنیا سے جانے کی کوشش کی جائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ کپٹ یا اس قسم کی جو خراب چیزیں ہیں ہم ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے، تب کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد وہاں اخوانًا علی سرر متقابلین، یہ لوگ بھائی بھائی بن کر، شیر و شکر بن کر، چینی کو دودھ ملا دیجئے، اب نکالنا مشکل ہے کہ اس طرح ایک دوسرے سے لوگ مل جل کے رہیں گے وہاں۔ اب جہاں پہنچنے کے بعد ایک دوسرے میں نفرت ہو ہی نہیں سکتی، عداوت دشمنی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ دشمنی عداوت یہ خراب چیزیں ہیں، اس کو لے کے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب جنت میں پہنچا دیا گیا اس سے پہلے اس کی صفائی کر دی گئی، اب صاف ستھرے ماحول میں آ رہی ہے، اور کہا آرام سے تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے گفتگو میں لگے رہیے اور بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ وہاں رہیے۔ خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کوئی آفت و مصیبت بھی آنے والی نہیں ہے اور کسی چیز کا خوف اور خطرہ بھی نہیں ہے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو اس جنت میں کوئی تکان محسوس نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں لگے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ یہ لوگ وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ ایک آدمی ایک جگہ بیٹھتا ہے، بیٹھے بیٹھے اکتا گئے، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے رہیے، لوگ اکتا جائیں گے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پریشانی لگتی ہے۔ قرآن کہا کہ وہاں بیٹھے دوست احباب سے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے محو گفتگو ہونے کے باوجود لمبا وقفہ بھی گزر جائے گا، پھر بھی وہاں انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھک گیا اب چلو چلتے ہیں گھر، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لا یمسہم فیہا نصب، جنتیوں کو اس جنت میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ پارکوں میں انسان بیٹھتا ہے، 2-4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد ایک تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور دوسرا ذمہ دار کی طرف سے آواز لگایا تو نکلو دروازہ بند کریں گے۔ لیکن جو انسان جنت کے باغات میں اور اس کے چشموں میں پہنچ جائے گا، وہاں جیسی گفتگو کرنا چاہے کرتے رہے، اور ایسا نہیں کہا نکلیے ہم بھی دروازہ بند کرتے ہیں۔ وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا۔ جب انسان جنت میں پہنچ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سارا آرام وہاں موجود ہے۔ وہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ساری خوشی وہاں موجود ہے۔ وہاں بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ساری صحت کا وہاں انتظام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں انسان زندہ رہے گا۔
بلکہ حدیث مسلم کے حدیث میں اور بھی صراحت کے ساتھ ہے کہ وہاں بڑھاپے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سب کے سب جوان رہیں گے، مستقل جوانی کے ماحول، جوانی کی کہ ایام سے دوچار رہیں گے اور ہمیشہ جنت میں جوانی رہیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دو، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ مقصد انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، کبھی انجانے میں غلطی کرتا ہے، تو غلطی عمدن ہو یا خطن ہو، جان بوجھ کر ہو یا بغیر جانے ہو، جب غلطی ہے تو غلطی ہے، ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کے نہیں کیا تو غلطی نہیں مانی جائے، غلطی تو ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنی غلطی پر اشک ندامت بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی توبہ استغفار اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ ان کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو بخش بھی دے گا۔ کیوں؟ کہ خود اللہ نے فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر کر دو، کیا خبر کر دو؟ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ جس کو بخشتا ہے، جس پر رحم کرتا ہے، وہی انسان کامیابی کی منزل کو طے کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اس سے پہلے کئی بار وہ حدیث سنائی گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں چلا جائے گا۔ ہوتا نا کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں تو سوچتے کہ بس میرا بیڑا پار ہی ہو گیا، تو کہا تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سوچے اس کا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا یا اپنے عمل کی بدولت جنت میں چلا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا۔ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ ولکن اللہ ربی یتغمدنی بمغفرت ورحمہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں میرا رب مجھے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے سائے میں جگہ دے گا تب میں جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے اولاً تو انسان کو عبادت کرنا چاہیے، عبادت اس لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، جس قسم کی خطا اور غلطی اس سے معافی مانگ لے، پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی جانب سے مغفرت ہوگی، تبھی ہم جنت میں جا سکیں گے۔ عبادات کرنے کے باوجود مغفرت اور رحمت کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بے انتہا رحم و کرم کرنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں شیطان ان کو اس طرح ہی بڈی بناتا ہے، ایک ماں اپنے بچوں کی نادانی پر غصہ تو ہوتی ہے، پھر اسے کھلاتی پلاتی ہے، رحمت کے 99 حصہ تو اللہ کے پاس ہے، ایک حصہ میں پوری دنیا میں آپس میں الفت و محبت ہے، تب تو یہ حال ہے۔ اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنے محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، آخر بندہ کو جہنم میں کیوں ڈال دے گا؟ یہ عام طور سے سوچا جاتا، لیکن قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے۔ اگر سارے گناہ گاروں کو یوں ہی بخش دیا جائے تو ان بیچاروں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کلفتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس لیے کہا یہ عدل کا تقاضا ہے کہ نیکوکار کو جنت میں داخل کیا جائے اور بدکاروں کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ اس لیے فرمایا آگے کی آیت میں
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ایک جانب میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، تو دوسری جانب یہ بھی یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ کے فضل و کرم سے بخشا گیا تو بخشا گیا، لیکن اگر کسی انسان کی بخشائش نہیں ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتی ہے۔ دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر کسی انسان کو جہنم سے بچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرنا چاہے تو سارے لوگ مل کر بھی انہیں جہنم سے بچا نہیں سکتے اور جنت میں داخل نہیں کروا سکتے۔ اس لیے اللہ نے ایک طرف مغفرت و رحمت کی امید دلائی ہے تو دوسری جانب اپنے عذاب کا ڈر بھی سنایا ہے کہ دلیر مت ہو جانا، جری اور بہادر مت ہو جانا کہ گناہ بے گناہ کرتے چلے جاؤ اور سوچو کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، جنت میں تو جانا ہی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی طرح سرگزشت سنائیے، کہانی سنائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، جب وہ لوگ ان پر داخل ہوئے اور ان لوگوں نے کہا سلام، السلام علیکم، قال ان منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے ذرا خدشہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بات مختصر ہے، اس سے پہلے سورہ ہود میں بات گزر چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اس کے پاس کوئی بھی آدمی آتا، نیا ہو یا پرانا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب سے پہلے ان کا کام ہوتا تھا مہمان کی میزبانی کرنا اور مہمان نوازی کرنا۔ ابھی چند لوگ، چند فرشتے انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ انسان ہے، انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا اور فوراً بکرا یا حنیس کہتے ہیں گائے کا بچڑا، چھوٹا بچہ، بچڑا کو ذبح کیا اور عرب کے انداز کے مطابق کھانا تیار کیا۔ اسے حنیس بولتے ہیں، عام طور سے آج کل مندی بولا جاتا ہے۔ اس کو تیار کر کے پیش کر دیا۔ کوئی آدمی کسی کے دروازے پر پہنچا ہو اور اس کے سامنے کھانا رکھا گیا، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر خدشہ محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا آدمی ہے، یہ کسی قسم کے جاسوسی کرنے تو نہیں آیا، یا غلط ارادے اور ناپاک تمناؤں کے ساتھ تو نہیں آیا، پتہ نہیں بیٹھ کے کیا کرے گا نہیں کرے گا۔ اس قسم کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو گئی۔ ہم نے ان کے لیے بڑی محنت سے کھانا تیار کیا، بغیر وقت ضائع کیے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا، اور ان کا حال یہ بس سلام کر کے بیٹھ گئے اور کھانے کے لیے بولتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تب انہوں نے کہا انا منکم وجلون، سنو ہم کو تم لوگوں سے اندیشہ لگ رہا ہے، بہتر ہے کھانا کھا لیجئے تاکہ اندیشہ دور ہو جائے، اور اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم آپ سے اندیشہ محسوس کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں کس پلان کس ارادے سے آپ لوگ آئے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، تو ان فرشتوں نے کہا اب گھبرائیے مت، خوف محسوس مت کیجیے، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیے ایک بہت بڑے عقیدے کی درستگی اس آیت کریمہ سے کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پر پوتا بھی نبی ہے۔ حضرت اسماعیل بیٹا، حضرت اسحاق بیٹا، حضرت یعقوب پوتا، حضرت یوسف پر پوتا، یہ سب نبی ہیں۔ اور اس کے باوجود جتنے نبی آئے وہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے خاندانی میں ہیں۔ اس بڑے نبی کا معاملہ سنیے آپ،
قرآن نے جس عقیدے کی طرف رہنمائی کی ہے ہمیں اسے بھی صاف کر لینا چاہیے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلتا کہ یہ فرشتے ہیں، کھاتے ہوتے نہیں ہیں، تو خواہ جانور ذبح کر کے ان کے سامنے پیش کرنے کی نوبت کیوں آتی؟ پھر اگر پتا تھا یہ کہ فرشتے ہی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اس فرشتے سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو حضرت جبریل کا نزول، بڑے فرشتے کا، سردار فرشتے کا تو نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے بیان کیا کہ علم غیب اللہ جس کو دینا چاہتا ہے، جب دینا چاہتا ہے تب ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، ورنہ پہچان لیتے یہ کھانے والی مخلوق نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں، یہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ کیا کہا؟ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہم آپ لوگوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، گھبرا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کیسے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَوْجَلْ، اب گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، ہم کسی برے ارادے سے آپ کی خدمت میں نہیں آئے ہیں۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا جانکار علم والا ہوگا۔ اس لڑکے سے مراد قرآن مقدس کی دوسری آیت میں اس کی تفصیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا لڑکا جو پہلی بیوی سے پیدا ہوا، پہلی بیوی کا نام سارہ، ان سے بعد بچہ ہوا، ان کا نام رکھا گیا اسحاق۔ 90 سال کی عمر میں تقریباً اسحاق کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی تھی تب حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ کہا قرآن نے قال بشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا چھا گیا ہے، مجھ پر بڑھاپا کا غلبہ ہو چکا ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، 100 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ اس بڑھاپے میں بچے کی ولادت کی تم خوشخبری سناتے ہو، فبما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم حق کے ساتھ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ برحق ہے، اپنے من سے نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اور بالکل صحیح خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، اور یہی نہیں، اس کے بعد اور بھی دوسری خبر فرمایا کہ بیٹا تو بیٹا، اس کے بعد آپ کا پوتا بھی ہونے والا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا بھی تذکرہ کر دیا، من وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم آپ کو صحیح خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ نومیدی مت کیجئے، نومید لوگوں میں سے مت بن جائیے۔ آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ بڑھاپا میں بچہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، نومید ہو جاتے ہیں، کہ نومیدی آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی، جب چاہت ہوگی، جب مشیت ہوگی، اللہ کی طرف سے آپ کو بچہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اور دوسری جگہ پر تفصیل ہے کہ جب یہ بشارت سنائی گئی تو ان کی بیوی یہیں کھڑی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، چہرے پر ہاتھ مارنا شروع کیا، کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم تو بڑھیا باج ہو گئے، میرا شوہر بڈھا ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر تم تعجب کرتی ہو۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر میں بچے کی ولادت کی خبر بھی نہیں ہے۔ یہ سوچیں آپ کہ جب نبی اپنے گھر میں 100 سال کی 90 سال کی عمر میں خود سے بچہ نہیں لے سکتے ہیں، تو موجودہ دور میں شادی شدہ جوڑے بچے سے محروم ہونے کے نتیجے میں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہاں کی خاک چھاننا کوشش کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ وہاں جانے سے بیٹا ہوگا اور وہاں جانے سے بیٹی ہو جائے گی، ان کے اختیار میں کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ نے نبی کو اختیار دیا نہیں ہے اور ابو الانبیاء کو اختیار نہیں دیا، بڑے بڑے نبیوں کو اختیار نہیں دیا، تو ہم کسی اور کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اس لیے
قرآن کے آیتوں کو اور قرآن کے بیان کردہ سرگزشتوں کو، قصوں اور کہانیوں کو بڑے غور و فکر سے سوچنے کی اور سننے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے عقیدوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور درستگی کے ساتھ ہم صحیح راستہ پا بھی سکتے ہیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا ہم آپ کو صحیح خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس مت ہوئیے، ناامید مت ہوئیے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں ہوں، میں ناامید بھی نہیں ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ کہ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، نہیں اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے مگر وہی جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گویا رحمت الہی سے مایوسی گمراہی کی علامت ہے۔ اب اگر کسی کے بچے میں تاخیر ہو رہی ہے، کسی کے کاروبار کی سدھرنے میں دیری ہو رہی ہے، کسی کو مراد تک پہنچنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس میں ٹائم لگ رہا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی چاہت یہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی مشیت ہوگی، یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، بچہ بھی ہمیں میسر ہو جائے گا، کاروبار بھی ہمارے درست ہو جائیں گے، ساری بندشیں ہماری ختم ہو جائے گی، ترقی کے راستے پہ دوڑنے چلنے ہم شروع کر دیں گے۔ تو قرآن نے بہترین عقیدے کی زبردست وکالت کی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کی مدد سے پڑھیں، اور جس گہرائی میں ڈوب کر قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، اسی مناسبت سے ہم قرآن کے سمندر کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر وہاں سے عقیدہ اور اعمال کے ہیرے جواہرات جیسے موتی نکال سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ کی مدد سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔